عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا استوى على بعيره خارجا الى سفر كبر ثلاثا قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطف عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جانے کے لیے سواری پر بیٹھ جاتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر فرماتے، پھر یہ دعا پڑھتے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوِ عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا جبکہ ہم تو اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے، اور بلا شبہ ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ، ہم اپنے اس سفر میں آپ سے نیکی اور تقوی اور ایسے عمل کا سوال کرتے ہیں جس سے آپ راضی ہیں۔ اے اللہ، ہمارے سفر کو ہمارے لیے آسان فرما دے اور اس کی دوری کو ہمارے لیے مختصر فرما دے۔ اے اللہ، آپ ہی ہمارے سفر میں ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے پیچھے آپ ہی ہمارے گھر والوں کے نگہبان ہیں۔ اے اللہ، میں آپ سے اس سفر کی مشقت سے، سفر میں کسی تکلیف سے، منظر کو دیکھنے سے اور واپسی پر مال اور اہل عیال میں کسی تکلیف دہ چیز کے پانے سے پناہ چاہتا ہوں۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ جب بھی سفر کریں تو یہ دعا، اب تو اس زمانے میں سفر کرنا، ابھی پرسوں دیکھا نہیں ایک بیچارے بزرگ کے ساتھ کیا ہوا، ہماری مسلمان عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مردوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ٹرین کا سفر ہو، بس کا سفر ہو، اللہ حفاظت۔ پرسوں ایک بس کا سفر ہوا تو ایک بھٹکلی کا درمیانی راستے میں چھوڑ کے گیا جان بوجھ کر، اور بیچارے پیشاب کے لیے رکاتے، انہوں پیشاب کرنے گئے، آیا تک بس نہیں۔ سمجھ رہے کس طرح تعصب، نفرت ان لوگوں کے دماغ میں بھرا ہوا ہے، غیر مسلموں۔ ہم ان کے بیچ میں رہتے ہیں، ہم کو تو زیادہ ضرورت ہے کس کی؟ دعاؤں کی۔ سمجھ رہے اللہ کی مدد کے بغیر، ویسے بھی پہلے سے بھی، اب بھی، آئندہ بھی، لیکن ضرورت زیادہ ہے۔ سمجھ رہے اللہ کی مدد کے بغیر ایک قدم ہم آگے نہیں بڑھا سکتے، ایک قدم چل نہیں سکتے، تو پھر سفر اللہ کی مدد کے بغیر کیسے پورا کر سکتے؟ وہ بھی بغیر مشقت کے، بغیر کسی تکلیف کے، اور پھر آنے تک گھر والے بھی محفوظ ہو، ان کے نگہبان ہو۔ انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، کتنی زبردست دعا ہے۔ سفر میں آپ ہمارے ساتھی ہیں اللہ، والخلیفۃ فی الاہل، اور ہمارے اہل عیال گھر والوں میں آپ نگہبان ہیں۔ میرا کاروبار ہے، میرا گھر ہے، میرے بیوی بچے ہیں، یہ سارا معنی کا دھیان کرتے ہوئے آدمی پڑھے گا تو کیا اس کے اندر جان آئے گی دعا میں۔ تو جب بھی سفر پر بیٹھے، سفر کے لیے بنگلورو، میسور، دبئی اور لندن جانا ضروری نہیں ہے، ہم اپنے گھر سے مسجد جا رہے ہیں مسجد سے گھر جا رہے ہیں سواری پر، تب بھی یہ پڑھنا چاہیے۔ سمجھ رہے جب بھی سواری پر سوار ہو، یہ سواری ہمارے کنٹرول میں اللہ نے دی ہے، اور اللہ ہی اس کو کب کون کیسا آ کے ٹوٹتا ہے، دھمکتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ نہیں، بہت ضرورت ہے۔ ویسے ہر موقع کی دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ خاص کر کے سفر کی دعا ہے۔
تو یاد بھی کریں اور پڑھیں بھی، اور معنی کا دھیان کرتے ہوئے۔ اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو یہی دعا پڑھتے اور ان الفاظ کا اضافہ فرماتے، سمجھ رہے؟ سفر سے واپسی پر بھی یہی دعا، لیکن ایکسٹرا کچھ پڑھتے تھے، آئبونا تائبونا عابدون لربنا حامدون، کہ ہم سفر سے واپس آنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں، عابدون لربنا حامدون۔ عن علی بن ربیعہ رضی اللہ رحمہم اللہ قال شہدت علی رضی اللہ عنہ وأتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله 3 مرات ثم قال الله أكبر 3 مرات ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت قال إن ربك تعالى يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا غيري۔ حضرت علی ابن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا، آپ کے سامنے سواری کے لیے ایک جانور لایا گیا۔ جب آپ نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا، رکاب بولے تو جانوروں پر سوار ہونے والوں کے لیے وہ پیر رکھنے کی ایک جگہ بناتے سیٹ کے ساتھ ہی، اس کو رکاب بولتے ہیں۔ تو جب آپ نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو بسم اللہ پڑھا، پھر جب سواری کے پشت پر بیٹھ گئے، یعنی ابھی کے زمانے میں پیٹھ پر بیٹھ گئے تو مطلب سیٹ پر بیٹھ گئے، تو فرمایا الحمدللہ، پیر رکھنے سے پہلے بسم اللہ بول کر رکھنے کا۔ پھر جب سواری پر کی پشت پر بیٹھ الحمدللہ، پھر فرمایا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا جبکہ ہم تو اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے، بلا شبہ ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر 3 مرتبہ الحمدللہ، پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد فرمایا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آپ پاک ہیں، بے شک میں نے نافرمانی کر کے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، آپ مجھے معاف فرما دیجئے، آپ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہنسے، آپ سے پوچھا گیا آپ کس وجہ سے ہنسیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا جیسے میں نے کیا، کہ آپ نے دعا پڑھی پھر ہنسے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس بات پر ہنسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے رب اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں جب وہ کہتا ہے میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اس لیے کہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ سواری کی سفر کی دعائیں، سمجھ رہے، سواری پر سوار ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر معافی مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ایسے بندے سے۔ تو ہم بھی یہ پڑھیں، جب بھی پڑھیں دھیان سے، یاد سے، نہیں یاد نہیں رہتا ہے، بھول جاتے، بیٹھ جاتے ارجنٹ میں، لے بسم اللہ بھی یاد نہیں تھا، کبھی کبھی لے چلانا شروع، کم از کم بسم اللہ تو پڑھ گئے نہیں۔ پہلے تو جانور قابو میں کرتے، اب تو اللہ تعالیٰ نے سواری دی، زیادہ مینٹین نہیں ہے۔ جانور بولے تو کتنا مینٹین ہے، روزانہ 3 وقت اسے کھلانا پلانا، وہ بھی گھوڑا کتنا کھاتا ہے وہ اونٹ، اونٹنی، گدھا، خچر، ہم تو ہمارے ایک کر دے، بچے کو پالنے طاقت نہیں ہم لوگ، ارے گھوڑے کو خچر کہاں سے پالیں؟ نہیں،
کتنا اللہ نے سہولت دی خان صاحب، کتنی سہولت، زیادہ سے زیادہ 3-4-6 مہینے میں سروس کرانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہیں تو سال میں ایک مرتبہ۔ پیٹرول ہے کیا ہے پیٹرول، 100 روپیہ ڈالو 1 لیٹر پیٹرول، 1 لیٹر پیٹرول میں 40 کلومیٹر تک چل سکتے، 35 کلومیٹر تک، الگ الگ میلیج ہے۔ پھر بھی دیکھو پہلے کے حساب سے خرچہ کم ہے، کتنی سہولت ہے اللہ نے دی۔ پہلے زمانے میں پنکھا دینے کے لیے 2 خادموں کو رکھنا پڑتا ہے، بھی ان کی تنخواہ، ابھی دیکھو فریج چلا ہے، کتنی آسانی ہے، دیکھنے گئے تو کتنی سہولت ہے۔ بہت سہولت آنے کی وجہ سے ہم لوگ بہت بے چین ہو گئے، پریشان ہمیشہ، نہیں ٹینشن، ڈپریشن، آتم ہتیا سب سے زیادہ اس زمانے میں چاہے، پہلے زمانے میں زیادہ آتم ہتیا کرتے نہ تھے، سوسائڈ نہیں، اور اسٹرگل کرتے تھے لوگ، بہت ہیوی کیا بولتے وہ ہارڈ ڈیوٹی کرتے تھے۔ اب کچھ بھی نہیں، بہت سہولت آ گئی، لوگ اللہ سے دور ہو گئے، اللہ سے دور ہو گئے، سمجھ رہے؟ پہلے لوگ تکلیف میں بھی یاد کرتے تھے اللہ کو، اور ہم لوگ آرام میں بھی یاد نہیں کرتے، روز روز دور ہو رہے دین سے، اللہ سے، مسجدوں سے۔ اللہ ہم سب کو دین سے قریب کرے۔ عن صہیب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يرى قرية يريد دخولها الا قال حين يراها اللهم رب السماوات السبع وما اضلل ورب الارضين السبع وما اقللنا ورب الشياطين وما اضللنا ورب الرياح وما ذرينا فإنا نسألك خير هذه القرية وخير اهلها ونعوذ بك من شرها وشر اهلها وشر ما فيها۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو اسے دیکھ کر یہ دعا پڑھتے، اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما ذرینا فإنا نسألك خیر هذه القرية وخیر اہلها وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا۔ اے اللہ جو رب ہیں ساتوں آسمانوں کے، ان تمام چیزوں کے جن پر ساتوں آسمان سایہ کیے ہوئے ہیں، اور جب رب ہیں ساتوں زمینوں کے، ان تمام چیزوں کے جن کو ساتوں زمینوں نے اٹھایا ہے، ساتوں زمینوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور جو رب ہیں تمام شیاطین کے، ان سب کے جن کو شیاطین نے گمراہ کیا ہے، اور جو رب ہیں ہواؤں کے اور ان چیزوں کے جنہیں ہواؤں نے اڑایا ہے۔ ہم آپ سے اس بستی کے خیر اور اس بستی والوں کے خیر مانگتے ہیں، اور آپ سے اس بستی کے شر اور اس بستی کے رہنے والوں کے شر اور اس بستی میں جو کچھ بھی ہے اس کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ کتنی پیاری زبان، کسی جگہ جاتے ہیں خیریت سے آپ واپس آئیں گے کیا پتہ، وہ بھی اس زمانے میں تو بولنے کا نہیں، بستی والے کسی بھی نئے شہر میں جاتے ہیں، کسی بھی نئی جگہ جاتے ہیں، وہاں ہم اجنبی ہیں نا، اب اجنبیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو کیا پتہ نہیں، اس لیے ہمیں ضرورت ہے اللہ کی مدد کی، خیر و عافیت کی، تو اسے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ جا کے سیدھا پولیس اسٹیشن میں جا کمپلینٹ کرنے میں آیا ہوں، کیا بھی ہوا تو کیا بھی کرتے ہیں لوگ، جا رہے بولتے بیچارے جن کا ساتھ اچھا چار ہوتا ہے وہ عورتیں آ کر FIR کرتے نہیں، پھر اس کے ساتھ انہوں الٹا سب ظالم لوگ نادا ہے۔ کیا امید ہے؟ کوئی بھی ہمارے کو بچا سکتا ہے تو صرف اللہ بچا سکتا ہے، اور کوئی ہمارا مددگار نہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ کوئی اچھے نکل آئے تو بات الگ، وہ اچھے نکلے یا نہ نکلے، ہمارا بہرحال فرض بنتا ہے کہ ہم ہمیشہ ہر ٹائم دعا مانگیں۔ دیکھو نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے نبی، وقت پر ٹائم پر دعائیں مانگتے تھے، سواری پر سوار ہوئے تو دعا، بیٹھے آرام سے تو دعا، اترے تو دعا، جا رہے کسی بستی میں تو دعا، پھر واپس آ رہے تو دعا 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 دعا۔ خالی دعاؤں کو دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دعاؤں سے پتہ چلتا ہے یہ سچے نبی ہیں بولتے، کیونکہ معمولی کیا بڑے سے بڑے انسان سے بھی ایسی دعائیں نہیں نکلیں، یہ ضرور بھی ضرور اللہ کی رہنمائی، اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے ہی بتایا ہے۔
اس طرح آپ مجھ سے مانگیے پیغمبر، میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، ہمارے نبی نے A to Z پورا ہمارے سامنے سب کچھ رکھا۔ اب ہماری نصیب ہے کہ ہم اگر پڑھیں گے، اب ہماری بد نصیبی ہے اگر ہم نبی کی دعاؤں کو چھوڑیں گے۔ کیا خیال؟ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کا معمول بنانے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ آمین۔